یار ایمن، تم میرا مسئلہ نہیں سمجھ رہی۔ میرا مسئلہ میری کزن ہے، جس سے میں کسی بھی صورت شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ساحل سمندر کی سیمنٹ سے بنی سیٹ پر بیٹھے میں نے حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہنے لگی تو صاف انکار کر دو، تم جانتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم مجھ سے۔ پھر بیچ میں یہ تمہاری کزن کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو تمہاری امی کو کوئی بھی اعتراض نہ تھا۔ میں نے کہا بیچ میں ہی تو آ گئی ہے، گاؤں سے آئی ہے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے۔ گاؤں میں کوئی کالج ہے نہیں، یہاں کالج میں پڑھانے کے لیے چچا چچی نے میری کزن رابعہ کو یہاں بھیج دیا۔ یار مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اماں کو نہ جانے کیوں اس میں 100 خوبیاں نظر آتی ہیں۔ پتہ ہے تمہیں، جب وہ لڑکی بات کرتی ہے تو اس کے لہجے سے جہالت ٹپکتی ہے۔ کپڑے پہننے کا بھی سینس نہیں ہے۔ جامنی رنگ کی پٹیالہ شلوار کے ساتھ پیلے رنگ کی چھوٹی سی کرتی، اس پر جامنی رنگ کا دوپٹہ، پیلے رنگ کا پراندہ، آنکھوں میں موٹا موٹا کجلا، سر پہ تیل لگا کے کس کے پراندہ باندھ لیتی ہے۔ مجھے وہ عجیب و غریب قسم کی لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جب میں نے اپنی کزن کا نقشہ ایمن کو بتایا تو اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کہنے لگی میں تو اسے تمہارے ساتھ تصور بھی نہیں کر پا رہی۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے کہا پہلے تو اپنا ہنسنا بند کرو۔ میں ویسے بھی غصے میں تھا، کیونکہ رات کو ہی اماں نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اماں آپ نے کیا سوچ کے میرا رشتہ اس گنوار لڑکی کے لیے طے کرنے کا سوچا؟ وہ کس اینگل سے میرے ساتھ جچتی ہے؟ میری ماں کہنے لگی تمیز سے بات کرو زبیر، رابعہ نے آتے ہی پورا گھر سنبھال رکھا ہے، جب سے آئی ہے مجھے تو اس نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لڑکیوں کو پسند کرنے کی یہ کون سی لاجک ہے۔ پتہ نہیں ماؤں کو بس یہی کیوں نظر آتا ہے کہ لڑکی نے 4 دفعہ انہیں کھانا پینا پوچھ لیا ہے، چائے بنانے نہیں دی، بس یہی ان کے گھر کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اپنے بیٹے کی خواہش کا تو انہیں کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ میری اس رشتے میں کوئی رضامندی شامل نہیں ہے، بلکہ میں یہ شادی کروں گا ہی نہیں، تو وہ ہمارے معاشرے کی 95% ماؤں والی بلیک میلنگ کہ انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، وغیرہ وغیرہ، ساتھ ہی موٹے موٹے آنسو بہانا شروع کر دیا، وہ بھی میرے باپ کے سامنے، جسے دیکھ کر میرا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اس لیے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تم اپنی ماں کے سامنے بحث کرو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے یہ فیصلہ ہرگز بھی منظور نہیں تھا، اس لیے میں نے حمیرہ سے بات کی کہ شاید وہ مجھے کوئی حل بتائے، لیکن وہ تو ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں یہاں ہنسنے کے لیے نہیں بلایا، مجھے اس مسئلے کا کوئی حل دو، ورنہ میری ماں میری شادی اس جاہل گنوار لڑکی سے کر دیں گی۔ میری بات سن کر ایمن کچھ دیر سوچنے لگی، پھر چٹکی بجا کر کہنے لگی مجھے تمہارے مسئلے کا حل مل گیا۔ میں نے برجستہ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی میں شام کے وقت ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتی ہوں، اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا بس ایک ہی بیٹا ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے، لیکن دوسری شادی کے لیے رضامند نہیں۔ اگر ہم تمہاری کزن کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروا دیں تو تمہاری کزن خود ہی تم سے شادی سے انکار کر دے گی۔ ویسے بھی لڑکیوں کو امیر آدمی پسند ہوتے ہیں۔ مجھے ایمن کا یہ آئیڈیا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ رابعہ مجھ جیسے اسمارٹ قسم کے نوجوان کو چھوڑ کر کیوں کسی ایسے شخص کے لیے شادی سے تیار ہوگی جو پہلے سے شادی شدہ ہو یا جس کا بچہ 7 یا 8 سال کا ہو؟ حمیرہ کہنے لگی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ان دونوں میں ہم محبت کروا دیں تو پھر وہ لڑکی خود ہی شادی سے انکار کر دے گی، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، تم اپنے ماں باپ کی نظروں میں برے بھی نہیں بنو گے۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے کہا لیکن ان دونوں کے بیچ محبت ہوگی کیسے؟ میری بات سن کر کہنے لگی تم کسی دن آئس کریم کھلانے اپنی کزن کو لے آنا، میں کوشش کر کے اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو آئس کریم کھلانے اسی آئس پارلر میں لے آؤں گی، وہیں ہم آپس میں سلام دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مروتاً ان دونوں کو بھی آپس میں سلام کرنا پڑے گا،
اور وہیں سے محبت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا کچھ بہتر لگا تھا، لیکن جیسے ہی میں آفس سے گھر گیا اور مین گیٹ کا دروازہ کھولا، سامنے وہ پائپ سے فرش دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے یوں شرمانے لگی جیسے 1970 کی ہیروئن ہو۔ مجھے اسے دیکھ کے سخت کوفت ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کی چائے وہ کمرے میں دینے آئی تو بار بار شرما رہی تھی۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، باہر جانے لگی۔ اب مجھے اس سے بات تو کرنی ہی تھی تاکہ اسے اپنی زندگی سے دفان کر سکتا۔ میں نے کہا، رابعہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، 2 منٹ یہاں بیٹھو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑا جیسے میں نے اسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ اپنے دوپٹے کا کونا وہ کسی پاکستانی ہیروئن کی طرح انگلی پر لپیٹنے لگی۔ کہنے لگی، ہائے اللہ زبیر، مجھے شرم آ رہی ہے، میں بھلا کیسے آپ کے سامنے بیٹھ سکتی ہوں، وہ بھی ان حالات میں جب… یہ کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل اس کی بات پر ٹھٹک کے رہ گیا کہ کہیں میری ماں نے اسے کوئی امید تو نہیں دلا دی، یا پھر چچی سے تو ایسی کوئی بات نہیں کر دی۔ اس سوچ نے ہی میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں تو چائے پینا ہی بھول گیا تھا۔ میں فوراً سے امی کے کمرے میں گیا تو وہ چچی سے ہی فون پر بات کر رہی تھی کہ رشتے ناتے اپنی جگہ، لیکن اب تم بچی کی پڑھائی بیچ میں نہیں چھڑواؤ گی۔ بس میں نے کہہ دیا تم سے۔ اماں اپنا پان دان کھولے ساتھ ساتھ کانوں پر ہینڈ فری لگائے بات کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ پان بھی لگا رہی تھیں۔ میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ چچی سے کہا، زبیر تمہیں سلام کہہ رہا ہے چچی سے میرا سلام کہہ دیں۔ حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے نہ تو چچی سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹی سے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ارے میرے بیٹے کو ایسا کوئی اعتراض نہیں، اور ویسے بھی ہم اپنے دونوں بچوں کی تربیت ایسی نہیں کرتے کہ وہ انکار کریں۔ اب رباب کی شادی بھی تو میں نے اپنی پسند سے کی تھی، خیر سے بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں دونوں۔ اور آمنہ کی شادی بھی میں نے اپنی پسند سے کی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں وہ بہت خوش ہے۔ آج بھی ہمارے خاندان کی وہی روایت ہے اور سب اس بات پر خوش ہیں۔ تم فکر مت کرو، بس منگنی کی تیاری کرو۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے کان سے ہینڈ فری اتاری اور موبائل آف کر دیا۔ اسی وقت اماں نے پان منہ میں ڈالا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے زلیخا کا نمبر کیوں کاٹ دیا؟ میں نے کہا، امی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، آپ نے کیوں منگنی کی بات کی ہے چچی سے؟ میں رابعہ کا یوں شرمانا گھبرانا سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگی، مجھ سے بحث مت کرو، یہ رشتہ تمہارے باپ نے تمہارے چچا سے مانگا ہے، جو منظور بھی ہو چکا ہے۔ اپنے باپ سے بات کرو اور اب مجھ سے بحث مت کرو۔ میں اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے اپنے باپ سے ڈر لگتا تھا، لیکن ان کا رعب اور دبدبا بہت زیادہ تھا، اور میرے ابا کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کون سے باپ بیٹے ہوتے ہیں جو آپس میں دوستوں کے طریقے سے رہتے ہیں۔ بیٹا اپنے دل کی ہر بات اپنے باپ سے کہتا ہے۔ یہاں تو ماں باپ کو ماں باپ بننے کا بڑا ہی شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹے غلاموں کی طرح سر جھکائے رکھیں۔ یہ بھی کیا کوئی فرما برداری ہوئی؟ میری پوری زندگی کا سوال تھا، اور میں اپنی والدہ کو پہلے ہی ایمن کے بارے میں بتا چکا تھا۔ انہیں میری بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا۔ ایمن میری کولیگ تھی، ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے۔ جس فیملی سے ایمن کا تعلق تھا وہ کچھ ماڈرن سی تھی، اور میں خود بھی ایک ماڈرن لڑکی ہی چاہتا تھا۔ اس طرح کی دیہاتی لڑکی کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی تھی جیسے رابعہ تھی، پرانی سوچ کی مالک۔ اس کا حلیہ دیکھ کر تو میں ویسے ہی جھرجھری سی لے کر رہ جاتا تھا، لیکن میرے والدین نے میری ایک نہیں سنی۔ چند روز بعد چچا چچی آئے اور ان کے باقی کے بہن بھائی بھی آئے۔ میرا بھائی بھی لاہور سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ گیا۔ زبردستی میری منگنی کر دی گئی۔ جب یہ خبر ایمن کو پتہ چلی تو کہنے لگی، تم فکر مت کرو، بس جو تم سے کہا ہے وہ کرتے جاؤ، منگنی بھی ٹوٹ جائے گی۔ منگنی ہی تو ہے، کوئی نکاح تھوڑی ہے۔ یہ شکر تھا کہ میری والدہ نے رابعہ کو واپس گاؤں نہیں بھیجا تھا،
ورنہ یہ کام کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جائے جو کہ میں نے اور ایمن نے بنایا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے موقع دیکھ کر کچن میں جھانک کر دیکھا تو رابعہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس وقت میری والدہ اپنے کمرے میں تھیں۔ ویسے بھی آج چھٹی کا دن تھا اور میرے والد چھٹی کا دن اپنے دوستوں میں گزارتے تھے۔ جب سے منگنی ہوئی تھی رابعہ میرے سامنے نہیں آتی تھی اور میں تو خود بھی اسے پیچھے ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر میں کچن میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کے اس پہ پھر سے شرمانے کا دورہ پڑ چکا تھا۔ کہنے لگی، ہائے اللہ جی، زبیر جی، آپ تو سیدھا کچن میں آ گئے۔ میں نے کہا تو کچن میں آنے کا راستہ یہی تو ہے اور سیدھا سیدھا ہی آتا ہے انسان۔ مجھے رابعہ کی اس قسم کی باتوں سے سخت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ کہنے لگی، مجھے شرم آتی ہے، ویسے بھی اب ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا منگنی ہو چکی ہے تو کیا ہوا؟ کہنے لگی، آپ نے وہ گانا نہیں سنا؟ میں اگر سامنے آ بھی جایا کروں لازمی ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو۔ شادی کے دن اب نہیں دور ہیں۔ ایک انڈین بیہودہ سا گانا اس نے تھوڑا سا گا کر پھر چولہا بند کیا۔ کہنے لگی، آپ کو خود ہی سمجھنا چاہیے۔ پھر کہنے لگی، میں تائی جان کو کھانے کا کہہ کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر جاتی میں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میری بات سنو، اماں کو ابھی بھوک نہیں لگی، وہ 2 گھنٹے بعد کھانا کھائیں گی۔ اس کا ہاتھ اس وقت برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ ہائے اللہ جی، آپ نے تو سیدھا میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا، میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ میں نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں نے کہا، ایسا کرو تم چادر پہن کر آؤ، ہم آئس کریم کھانے جاتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے آج اسے ہر حال میں آئس کریم کھلانے لے کر جانا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو اب ایسا بھی کیا شرمانا، ہماری منگنی تو ہو چکی ہے نا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم بس یوں گئے اور یوں آئس کریم کھائی اور واپس آ گئے۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں ابھی چادر پہن کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک چادر اوڑھ کر آ گئی۔ میں اسے آئس کریم پارلر لے آیا جہاں پہلے سے ہی ایمن اس بچے اور اس آدمی کے ساتھ موجود تھی، جہاں ہم دونوں نے ان دونوں کی پہلی ملاقات کروانی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں داخل ہوا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے اتفاقاً ملاقات ہوئی ہو۔ میں نے کہا، ارے ایمن بھی یہاں آئی ہے۔ یہ کہہ کر میں رابعہ کو ایمن کے پاس لے گیا جو وہاں پر اپنے ٹیوشن والے بچے اور اس کے باپ کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں پر کیسے؟ میں نے کہا، آئس کریم کھلانے لایا تھا، ان سے ملو، یہ رابعہ ہے، میری کزن۔ ایمن اس کو دیکھ کر اور اس کے حلیے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے۔ پھر کہنے لگی، ان سے ملو، یہ احمد صاحب ہیں، فرخ کے ڈیڈی۔ میں نے احمد صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہیں پر ان کے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایمن رابعہ کے ساتھ بات کرنے لگی۔ پھر آئس کریم کا آرڈر دیا تو میں نے ایمن کو اشارہ کیا کہ اٹھو یہاں سے۔ ایمن نے موبائل کی ٹون بجائی اور فون پر بات کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی، آواز نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی مجھے بھی اشارہ کیا کہ کسی بہانے سے یہاں سے اٹھو اور چلتے بنو۔ یہ کہہ کر وہ اس آئس کریم پارلر سے باہر نکل گئی۔ میں نے بھی یہی کیا۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد ایمن کی کال میرے فون پر آئی۔ میں نے فون اٹھایا اور وہی ڈرامہ شروع کر دیا کہ سگنل کا ایشو ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس جگہ سے باہر نکل گیا۔ اب ہمیں انتظار تھا کہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کریں اور ہم دونوں ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر شیشے سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ لیکن احمد نامی وہ شخص صرف اپنے بیٹے سے ہی بات کر رہا تھا اور رابعہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، بار بار آئس کریم پارلر کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید میرا انتظار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آئس کریم بھی کھا رہی تھی۔ پھر اس بچے سے باتیں کرنے لگی۔ ہم 20 منٹ وہاں کھڑے رہے، لیکن نہ تو احمد نے رابعہ سے بات کی، نہ رابعہ نے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ پہلی ملاقات سے ہم دونوں بڑے مایوس ہوئے۔ میں نے کہا، ایمن، مجھے نہیں لگ رہا یہ دال گلنے والی ہے۔ کہنے لگی، ارے اتنی جلدی ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، آج کے بعد سے میں احمد کے سامنے
رابعہ کی تعریفیں شروع کر دوں گی اور تم احمد کی شروع کر دینا۔ اسی طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے اور ہمارا راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ ہم دونوں ہی اندر واپس آ گئے۔ احمد ایمن سے کہنے لگا کافی دیر ہو گئی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، پھر میں نے آپ کو آپ کے گھر پر بھی ڈراپ کرنا ہے۔ کہنے لگی جی جی چلتے ہیں۔ ایمن احمد کے ساتھ جا چکی تھی اور میں رابعہ کے ساتھ واپس گھر آ چکا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں رابعہ سے احمد کی تعریفیں شروع کر دیں۔ بہت امیر کبیر کھاتے پیتے خاندان سے ہے، عادت کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن رابعہ کو شاید اس ٹاپک میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے ایمن سے فون پر بات کی کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ کہنے لگی میں اس کے سامنے رابعہ کی تعریفیں کر رہی ہوں اور وہ کمینہ انسان بات گھما کے مجھ پہ لے آتا ہے، کہتا ہے خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں، اچھی خاصی پیاری بھی ہیں، آپ دوسری لڑکیوں کی تعریف کرنے سے پہلے خود کو آئینے میں کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ ایمن کی بات سن کر میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ تمہیں لائن دے رہا ہے، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگی ارے نہیں نہیں، بس رابعہ میں اسے کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آئی۔ دیکھو تم نا رابعہ کا یہ پینڈو پن ختم کرو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی اسے کہو کہ تمہیں اس طرح کے کپڑے پسند نہیں ہیں، اسے شاپنگ کرواؤ۔ میں تو کہتی ہوں بیوٹی پارلر لے جاؤ اسے، اس کا ہیئر اسٹائل چینج کروا دو۔ احمد کو ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، بالکل میرے جیسی۔ اگر تم اسے ایسا بنا دو گے تو مجھے لگتا ہے بات بن جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تم اس احمد کے بچے سے ذرا دور رہنا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اچھا بھائی دور رہوں گی۔ ایک بار میں نے رابعہ سے کہا کہ مجھے اس کے اس طرح کے کپڑے پسند نہیں ہیں۔ کہنے لگی پھر کیسے پسند ہے؟ آپ بتا دیں زبیر، میں پہن لوں گی۔ میں نے کہا اچھا رکو، میں پہلے اماں سے اجازت لے لوں، پھر تمہیں بازار لے کے جاتا ہوں۔ میں نے جب اماں سے پوچھا تو اماں نے تو مسکرا کے مجھے اجازت دے دی اور میں رابعہ کو بازار لے گیا، اسے اپنی پسند کے کپڑے دلوائے، پھر اسے پارلر لے گیا، بیوٹیشن سے کہا کہ اس کا اچھا سا ہیئر اسٹائل بنا دے۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی کے بال تو بے حد لمبے ہیں، کیا شارٹ کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، بس آگے سے ہیئر اسٹائل بنا دیں، بال شارٹ مت کیجیے گا۔ حالانکہ ایمن کے بال شولڈر کٹ تھے، لیکن مجھے لمبے بال بہت پسند تھے اور میں اپنی فرمائش ایمن کو بتا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تو میں اپنی مرضی سے ہی رکھوں گی، شادی کے بعد تمہاری فرمائش پر لمبے کر لوں گی۔ پتہ نہیں میں نے رابعہ کے بال زیادہ کیوں نہیں کٹوائے، حالانکہ ایمن نے مجھے کہا تھا کہ احمد کو لڑکیوں کے زیادہ لمبے بال پسند نہیں ہیں، میرے جتنے ہی بال رابعہ کے کٹوا دینا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب رابعہ میرے پسندیدہ لباس میں اور ہیئر اسٹائل میں میرے سامنے آئی تو بے حد گھبرا رہی تھی، لیکن جتنی وہ خوبصورت لگ رہی تھی کچھ پل کے لیے تو میں اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا، لیکن پھر خود کو سرزنش کی کہ یہ تو غلط بات ہے، میں ایمن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میری خاطر وہ کتنا کچھ کر رہی ہے۔ لیکن واپسی پر بار بار میری نظریں رابعہ پر ہی اٹھ رہی تھیں، کہیں سے بھی وہ پینڈو نہیں لگ رہی تھی۔ اب تو کالج میں ریگولر کلاسز لینے سے اس کی اردو بھی کافی حد تک اچھی ہو گئی تھی اور لہجہ بھی بدلنے لگا تھا، یا شاید وہ خود کو میری خاطر بدل رہی تھی اور اس کا یہ بدلاؤ مجھے کبھی کبھی بے خود سا کر جاتا تھا، کبھی کبھی اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں اس پر سے نظریں ہٹانا بھول جاتا تھا۔ دل کبھی کبھی اسے دیکھنے کی فرمائش کرنے لگتا تھا اور میں بڑی مشکل سے خود کو سمجھاتا تھا کہ وہ میری نہیں ہے، میری ایمن ہے۔ میری ایمن سے فون پر روز بات ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے فون کیا تو اس کا فون انگیج تھا، کافی بار ٹرائی کیا لیکن فون مسلسل بیزی تھا۔ اب مجھے یہ ٹینشن ستانے لگی کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ بیزی ہے، کس سے بات کر رہی تھی۔ اگلے روز جب اس کی کال آئی تو میں نے کہا کہ رات کو تمہارا فون کیوں اتنا بیزی تھا؟ کہنے لگی کیا کروں، مصیبت میں پھنس گئی ہوں، یہ جو احمد ہے نا یہ تو میری جان کو آ گیا ہے، رات کو فون پر باتیں کرتا ہے، میں تو جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں،
کہنے لگی تمہاری کزن کے چکر میں بڑی مشکل میں آ گئی ہوں۔ مشکل میں تو میں بھی آنے لگا تھا۔ بار بار میری نظریں رابعہ پر بے اختیاری سے اٹھنے لگتی تھیں۔ بڑی محویت سے میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ پھر اس کے لمبے گھنے بال جب کھلے ہوتے تو میں نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ ایک دن ایمن مجھ سے کہنے لگی، یوں کرتے ہیں، فارم ہاؤس چلتے ہیں، تم اپنی کزن کو فارم ہاؤس میں لے آؤ اور میں احمد کو وہاں لے آتی ہوں۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگی اپنی کزن کو تیار شیار کر کے لانا، ویسے بھی وہ بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یقین ہے اسے اس حلیے میں دیکھ کر احمد کا دل ضرور پگھل جائے گا۔ میں نے کہا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے دوستوں نے فارم ہاؤس میں دعوت رکھی ہے، سب اپنی منگیتر کو لے کر آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں رابعہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میری والدہ کہنے لگیں کہ شام سے پہلے پہلے واپس لوٹ آنا۔ میں نے کہا جی ہاں، آ جاؤں گا۔ صبح ہی صبح ہم لوگ فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن بارش کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، لیکن ایمن ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا تو کہنے لگی کہ احمد کا بیٹا بہت تنگ کر رہا ہے کہ فارم ہاؤس نہیں جانا، کہیں اور چلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ تمہارے کہنے پہ میں رابعہ کو یہاں لے کے آیا ہوں، اور دیکھو یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے۔ میری والدہ یہاں پر میری شادی کی تاریخ پکا کرنے کا کہہ رہی ہیں، اور تمہارے کہنے پر جتنی میں اپنی ماں سے رابعہ کے لیے اجازتیں لے لے کے اسے باہر لے جا چکا ہوں، انہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھو تم نے کہا تھا کہ وہ خود اس لڑکے سے شادی کے لیے رضامندی دے گی، یہاں رابعہ کے مجھے ایسے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی احمد کے۔ ایمن کہنے لگی میں کوشش کر تو رہی ہوں، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن مجھے ان کے ساتھ ساحل سمندر جانا پڑے گا، لیکن میں کوشش کر کے انہیں فارم ہاؤس لے آؤں گی، بس تم کہیں جانا مت، میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا مجھے صرف شام تک کی اجازت ملی ہے، مجھے شام تک گھر جانا ہے، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ کہنے لگی بس ٹھیک ہے، میں بس 2-3 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ جس فارم ہاؤس میں رابعہ کو لے کر آیا تھا وہ بے حد خوبصورت تھا۔ ایک طرف آبشار سی بنی ہوئی تھی جو کہ بناوٹی طور پر بنائی گئی تھی، کافی بڑا گارڈن تھا، درخت لگے ہوئے تھے، موسم بھی اتنا اچھا تھا، دھوپ بالکل بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ درختوں کے بیچوں بیچ بڑی خوشی سے گھوم پھر رہی تھی۔ بلیک کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، بس اوپر سے تھوڑے سے بال لے کر کیچر لگا رکھا تھا، آنکھوں میں وہی موٹا موٹا کاجل جو مجھے ہمیشہ اس پہ برا لگتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اچھا لگ رہا تھا۔ بالکل ہلکا ہلکا سا میک اپ تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، بے تحاشا خوش تھی۔ کہنے لگی آپ شادی کے بعد بھی مجھے ایسی ہی جگہ پر لے کر جایا کریں گے؟ اب میں اسے کیا کہتا؟ میں نے کہا ہاں، ایسی جگہوں پر لے کر جاؤں گا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اس آبشار کی طرف لے آئی جو کافی خوبصورت بنائی گئی تھی۔ وہیں ایک بڑے سے پتھر پر ہم بیٹھ گئے۔ ہم دونوں کے پاؤں پانی میں مل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں اپنی نظریں بدلنے لگا۔ کہنے لگی زبیر جی، ہم ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ شادی کے بعد جاتے ہیں نا، میری دوست بتا رہی تھی وہ شادی کے بعد مری اور ایبٹ آباد جائے گی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم بھی چلیں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شرارت سی سوجی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہنی مون کیا ہوتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سرخی آ گئی، فوراً سے نظریں جھکا گئیں، جھیپ سی گئی۔ پہلی بار اس کی شرم مجھے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ اٹھنے لگی، اپنے پاؤں باہر نکالنے لگی، کہنے لگی پانی کافی ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں مجھے، تمہیں پتہ ہے ہنی مون کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ بتا دو ہنی مون میں کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں میں بے باک سا ہونے لگا، نظروں میں خود بخود وارفتگی سی آنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا بتاؤں گا تمہیں کہ لوگ شادی کے بعد مری اور ایبٹ آباد میں خوبصورت مناظر میں ہنی مون منانے کیوں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔
میری بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں ہنسنے لگا۔ اصل میں ایسے جملے کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے چہرے پر آنے والی شرم کی سرخی دیکھ سکوں، جو آج کل مجھے بے حد اچھی لگتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ رابعہ کی بے تکی باتیں سن کے میں بیزار نہیں ہوا تھا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، کب شام کے 5 بج گئے۔ کہنے لگی واپس چلیں؟ تب مجھے خیال آیا کہ ایمن تو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ میں نے ایمن کو فون کیا۔ کہنے لگی بہت تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پر، ہم تو بیچ راستے میں پھنس گئے، اوپر سے گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں یہاں پر بھی گرنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، تم وہیں سے واپس لوٹ جاؤ، بس ہم لوگ بھی واپس جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہوتی میں نے رابعہ سے کہا کہ چلو جلدی کرو، لیکن بارش دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی روپ اختیار کر گئی۔ جس گیسٹ ہاؤس پر ہم گئے تھے وہاں سے باہر نکلنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور آدھے گھنٹے میں ہم اچھے خاصے بھیگ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم کار پارکنگ کی طرف جاتے، رابعہ کہنے لگی بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پانی بہت زیادہ بھرا ہوگا علاقوں میں، اور شہر تک کا سارا راستہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میری مانے تو یہیں رک جائیں، ورنہ ہم لوگ بارش میں پھنس جائیں گے۔ ایمن بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی گاڑی بری طرح سے بارش میں پھنس چکی ہے، اس لیے ہمیں وہیں پر رکنا پڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے وہاں پر کپل نیم لکھوایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک ہی کمرہ ہمیں وہاں دیں گے۔ موسم سرما تھا، اس لیے رابعہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آتش دان میں آگ جلائی، اس کو اس کے پاس بٹھایا۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے دیکھ کر دل عجیب سی لے میں دھڑکنے لگا۔ میرا خود کو روکنا مشکل ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا شاید مجھ پر شیطان غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ بھی تھا لیکن میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیز برستی بارش میں باہر بیٹھا رہا۔ کئی بار کھڑکی سے رابعہ نے مجھے پکارا، کہنے لگی آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ لیکن میں اندر جاتا تو شاید آگ لگ جاتی، اس لیے باہر ہی بیٹھا رہا۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رابعہ کو میں اب سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، کیونکہ میں مزید اس کے ساتھ اگر یہ ڈرامہ کیا تو میں شاید ایمن کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں۔ صبح ہوتے ہی میں رابعہ کو گھر لے گیا۔ چھینکیں مار مار کے میری بری حالت ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ٹھنڈ لگ جائے گی، لیکن آپ، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمبل میں چھپ گیا۔ جب وہ چائے بنا کر میرے لیے لائی، کہنے لگی یہ ادرک والی چائے ہے، یہ پی لیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ میں نے کہا میری اتنی فکر مت کیا کرو۔ کہنے لگی کیسے نہ کروں، آپ میرے لیے غیر تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی جی کہیے۔ وہ میرے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید وہ مجھ سے کچھ محبت بھرے جملے سننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایک ناٹک تھا، میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں ایمن سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی پھر میرے ساتھ یہ سب؟ میں نے کہا وہ میں نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو کہ ایک ڈرامے کا حصہ تھا جو کہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ کہنے لگی میں آپ کے لیے ایک ڈرامہ تھی یا کوئی کھلونا؟ میرے جذبات آپ کے نزدیک بالکل بے معنی تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ پھر کہنے لگی میں نے اپنے آپ کو صرف آپ کے لیے بدلا تھا، لیکن شاید غلط کیا تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، لیکن میں ایمن سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے ہی روز میری ماں سے ضد کر کے واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ جانے سے پہلے ایک بار میرے کمرے میں آئی تھی، میرے دیے ہوئے تمام تحفے اور کپڑے رکھے۔ کہنے لگی اپنی ایمن کو دے دیجیے گا، آپ کی پسند پر بس اسی کا حق ہے، میرا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بے حد افسردہ تھا۔ پھر کہنے لگی میں جاتے ہی اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا
وہ کہنے لگی آپ پر الزام نہیں آئے گا، یہ الزام میں خود پر لے لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے روز جب میں آفس گیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ایمن بھی چپ چپ سی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے رابعہ سے ساری بات صاف کہہ دی ہے، وہ واپس جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ منگنی بھی توڑ دے گی۔ میں نے کہا اب بتاؤ تمہارے گھر رشتہ لے کر کب آؤں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی جب مرضی آ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو پھر؟ کہنے لگی اس ڈرامے کے چکر میں بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے۔ میں نے کہا کیسی بھول؟ کہنے لگی پتہ ہی نہیں چلا، مجھے احمد سے محبت ہو گئی۔ اگر مجھے رابعہ سے ذرا بھی انسیت نہ ہوتی تو شاید میں ایمن کی اس بات پر بھڑک اٹھتا، غصہ کرتا، لیکن مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ کمٹمنٹ نہیں توڑ سکتی۔ میں نے کہا باقی سب چیزیں بھاڑ میں ڈالو، بس تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو یا احمد کے ساتھ؟ کہنے لگی احمد کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے رشتے پر اپنا راضی نامہ دے دو۔ میری بات سن کر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اور تم؟ میں نے کہا میرے لیے رابعہ ہے نا۔ پھر میں نے کہا پتہ نہیں کیوں اس ناٹک میں بھی کہیں نہ کہیں اپنا دل رابعہ کے پہلو میں کھو بیٹھا ہوں۔ میری بات سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی تمہاری اس بات نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ختم کر دیا۔ میں نے کہا تم اپنے احمد کے ساتھ خوش رہو۔ لیکن جب میں گھر گیا تو میری والدہ رو رہی تھی، کہنے لگی خالہ نے انکار کر دیا ہے، کہہ رہی ہیں رابعہ نہیں مانتی۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں مانتی؟ میں تو اپنی منزل اب نہیں چھوڑنے والا۔ آپ اسے کہیں کہ پھر منگنی کیوں کی تھی؟ میری والدہ کہنے لگی کہ یہی تو بات ہے، منگنی پر تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا اماں آپ خالہ سے کہتے ہیں زبیر کی بھی ضد ہے، شادی کرے گا تو اپنی منگیتر سے کرے گا، اگر وہ نہیں مانے گی تو زبردستی کر لوں گا۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ میری والدہ نے جیسے تیسے میری خالہ کو راضی کر لیا۔ میں سوچ چکا تھا شادی ہوتے ہی میں رابعہ کو بتا دوں گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، یقیناً وہ مجھ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے پیارے پیارے ریڈرز؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پارٹ 2 ہونا چاہیے یا کہانی یہیں تک ٹھیک ہے؟